وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں میرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیتے کہ میں نے تمہارا نکاح کروا دیا۔ لیکن یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بھی اس کا اہتمام بتلانا چاہتے تھے۔ بما معک من القرآن کو تو آپ اخیر میں لائے، اور لیکن لائے اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نفس روایت سے قرآن کریم کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی برکت سے ان کے ساتھ کروایا، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں فرمایا۔ اس لیے دونوں حضرات کے لیے اس میں دلیلیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے روایت کے سیاق و سباق اور مجموعے طرق سب کو جمع کر کے جب بات سمجھ میں آتی ہے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کے پیش نظر مہر کا بھی اہتمام فرمایا، اور نفس مہر کا لزوم ان روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت جو تفصیلی ہے، روایت سن لیجئے۔ یا رسول اللہ جئت لأہب لک نفسی، ایک عورت آئی حضرت خولہ بنت حکیم یا ام شریک، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوں تاکہ میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فصعد النظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اونچی کی اپنی، وصوب، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کر دی، ثم طأطأ رأسہ، اسی کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔ تو کسی عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو دیکھنا جائز ہے، اس روایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور دوسری ایک روایت ہے جو بالکل صاف اور واضح ذکر کر رہی ہے اس کو۔ فلما رأت المرأة، عورت نے دیکھا کہ ان لم یقض فیہا شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابہ، صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیھا، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ هل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لا واللہ یا رسول اللہ۔ فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، گھر جاؤ اور گھر جا کر دیکھو کہ کچھ تم پا رہے ہو کوئی چیز۔ فذهب ثم رجع، چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ فقال لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شيئا، کچھ نہیں تھا گھر میں بھی۔ قال انظر ولو خاتما من حدید، یہ دیکھ لیجیے۔ آپ نے پھر دوبارہ ان کو فرمایا فذهب ثم رجع، پھر واپس آئے اس لیے کہ وہ بھی نہیں تھا۔ فقال یا رسول اللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید ولكن هذا ازاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا روایت میں بیچ میں ادراج ہے، قال سهل ما له رداء، ازار کی تصریح کر رہے ہیں کہ ازار تو تھی، تہبند تو تھا، ایک کپڑا تھا، لیکن رداء بڑی چادر جو پورا جسم ڈھانپے اتنی بڑی نہیں تھی۔ تو فلها نصفه، صحابی نے فرمایا کہ یہ میرے پاس تہبند کا کپڑا ہے لنگی جیسا، اور آدھا اس کا میں عورت کو دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تو آدھا پہن کر کیا کرے گا؟ ما تصنع بإزارک ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، تم پہنو گے تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی بیچاری کے لیے وہ کپڑا کافی نہیں ہوگا، اور اگر وہ پہنے گی تو لم يكن عليك منه شيء، تمہارے جسم پر کوئی حصہ نہیں آئے گا۔ فجلس الرجل، اس زمانے کے اندر کپڑے پہننے کا جو لباس کا جو طریقہ تھا وہ بالکل سادہ اور فطری طریقہ تھا، کوئی بھی کپڑا مرد نے بھی پہن لیا، عورتوں نے بھی پہنا، ہماری طرف پھر بعد کے اندر یہ سب کچھ ہوا، لیکن عموماً کپڑے پہننے کا رواج کپڑے سی کر نہیں ہوتا تھا، کپڑے بدن پر ڈال کر ہوتا تھا۔ اس بنیاد کے اوپر عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فجلس الرجل حتى طال مجلسه، یہ بھی نہیں تھا کہ اس زمانے میں نہیں تھا، کپڑے بھی لوگ پہنتے تھے، اس کی بھی نفی نہیں، لیکن عام متن جو رواج تھا وہ اسی طرح تھا۔ فجلس الرجل حتى طال مجلسه، بس وہ صاحب بیٹھے رہے یہاں تک کہ ان کا بیٹھنا لمبا ہو گیا، پھر کھڑے ہوئے، مایوس ہو گئے کہ اب تو شادی نہیں ہوگی۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، جب آپ نے ان کو پیٹھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو فامر به، ان کو بلانے کے لیے کہا گیا، فدعی، چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ فلما جاء، یہ پہلے بھی تو آپ کہہ سکتے تھے، وہیں بیٹھے تھے، کافی دیر بیٹھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہے کہ مہر کا ایک اہتمام تھا۔ ماذا معك من القرآن، اب جب کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو فرما دیا کہ کیا آپ تمہارے پاس قرآن میں سے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مئی سورۃ کذا و سورۃ کذا و سورۃ کذا وعدها، اور انہوں نے گنوائی، اور بھی دوسری صورتیں۔ قال تقرؤهن عن ظهر قلبك، یہ ہے امام بخاری کا ترجمہ الباب، کیا تم اس کو اپنے دل سے پڑھ سکتے ہو، یعنی زبانی پڑھ سکتے ہو اندر دیکھے بغیر؟ انہوں نے فرمایا صحابی نے کہ جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے، فقد ملقتها، میں نے تمہیں اس عورت کا مالک بنایا، مراد وہی ملک بضاعہ کا، بما معك من القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے اس کی برکت سے۔ یہ
امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ اس عورت سے اس مرد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ عورت عدت میں ہے یا نہیں ہے، تو جائز ہے عورت کو نہ پوچھنا، لیکن جہاں معلوم ہو کہ یہ عورت کسی مرد کے نکاح میں تھی اور وہاں سے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں، عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق تو ضروری ہے، اور ایک یہ ہے کہ باقیرہ لڑکی ہے، طیبہ نہیں ہے، اس کی شادی سے پہلے نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کو یہ پوچھنے کا سوال نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر مہر کو مقرر کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اگر لازمی ہوتا تو یہاں پر یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تو کیا، لیکن کتنا مہر اس میں پھر اختلاف ہوا۔ آگے اس کے بعد استذکار القرآن و تعاہدہ، قرآن کریم کو یاد کرنا، لگاتار یاد کرتے رہنا اور اس کی نگرانی کرنا، مسلسل نگرانی کریں گے تو ہی قرآن یاد رہے گا۔ حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قرآن یاد ہو، اندر دیکھ کر تلاوت کرتا ہو، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کمثل صاحب الابل، اس اونٹ کی طرح ہے جو معقلہ، جو باندھا ہوا ہے، ان عہد علیہا امسکہا، اونٹ کے مالک جیسی ہے، اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ان عہد علیہا، اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تب تو اس کی حفاظت کر پائے گا، اور اگر وہ بے خبر ہو جائے گا تو وہ گم ہو جائے گا، اسی کو فرمائی ان عہد علیہا امسکہا، اگر اس کو نگرانی کرتا رہے گا تو اونٹ رہے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو چلا جائے گا۔ قرآن کریم اس سے بھی زیادہ اشد تفصیلا من صدور الرجال من النعام، بعد والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَذْكِرُوا القرآن، قرآن کریم کا استذکار، اس کو یاد کرتے رہو، ورنہ اشد تفصیلا، وہ نکل جانے والا ہے تمہارے پاس سے، اور کیسا نکلنے والا ہے، من صدور الرجال، مردوں کے سینوں سے، اس سے مراد نہیں کہ عورتوں کے سینوں سے نہیں نکلے گا، لیکن عمومی اہتمام چونکہ امامت کا مردوں کو کرنا پڑتا ہے مسئلہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مردوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ من النعام، اونٹ کے مقابلے میں، اونٹ جتنا اونٹ کی رسی چھوڑی اور وہ بھاگ جائے، اس سے زیادہ قرآن کریم نکل جائے گا، مراد یہ کہ اگر اہتمام نہیں کیا اس کا تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اشد تفصیلا آگے روایت کے اندر آ رہا ہے، اس کے بعد والی روایت جس کا یہ جملہ میں نے پڑھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما لأحدہم ان یقول نسیت آیت کیت و کیت، بہت بری بات ہے تم میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ نسیت آیت کیت و کیت، میں فلاں آیت بھول گیا، بل نسیہ، بلکہ یہ کہے کہ بھلا دی گئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا فاستذکروا القرآن فإنہ اشد تفصیلا من صدور الرجال من النعام، یہ اس روایت کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اشد تفصیلا تفلتا تخلصا، نکل جانے والا، جانور جتنا تیز بھاگے گا اونٹ اس سے زیادہ قرآن نکل جائے گا۔ رات دن تجربہ ہے، جو حضرات قرآن کریم کو یاد نہیں کرتے تو ان کے مسائل کیسے ہوتے ہیں، اندر دیکھ کر بھی پڑھنا پریشان کن ہوتا ہے، متشابہات تو بہت دور کی چیز رہی۔ اچھا، اب یہاں روایت کے اندر آگے بھی روایت آ رہی ہے، باقاعدہ باب آئے گا کہ جس کے اندر نسیتو اور نسیتو پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اپنے متعلق فرمایا کہ جو شخص میرے متعلق یہ کہے کہ حضور فلاں آیت بھول گئے تو یہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آیت بھلائی جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس کی وجہ خود ذکر فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا، اگر کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی بھلانے کی، تو بھولنا نہیں ہے، بھلانا ہے۔ اسی طرح سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، یہاں بھی نسبت اللہ پاک کی طرف کی گئی، اس لیے نسیان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اپنی طرف بھی، پڑھنے والا بھی اپنی طرف نسبت نہ کرے، یہ خلاف ادب جملہ ہے، اس لیے یہ نہ کہے کہ نسیتو، بلکہ کہے نسیتو، میں بلایا گیا، اس لیے کہ نسیتو کا معنی عربی میں ہوتا ہے ترکتو کے، جیسے ایک اور آیت میں ہے نسوا اللہ فنسیہم، وہاں مفہوم یہی ہے ترک کرنے کا، تو قرآن کو ترک کرنا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ بولنا، اس لیے اس طرح نہ بولے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بھلانا ایک گناہ کی چیز ہے، اور گناہ پر دھتائی نہیں ہوتی ہے، آدمی اپنی زبان سے اس کو ظاہر نہ کرے، جیسے حدیث شریف میں ہے میرے سارے بندوں کو میں نے معاف کر دیا الا المجاہرین،
مگر جہرن یعنی رات کو گناہ کیا، اللہ پاک نے چھپایا اور یہ بندہ اس کو ظاہر کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا۔ تو اپنی طرف نسیان کی نسبت اس طریقے کی نہ کی جائے جس کے اندر وہ ارتکاب معصیت کا مجرم ثابت ہو رہا ہو اور مجاہر ہو رہا ہو۔ اور بھی کچھ حضرات نے فرمایا کہ ایسے اسباب اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے نسیان کی نسبت اپنی طرف کرنی پڑے۔ نسیان اس کا سبب یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مسلسل جاری رکھی جائے، اس کے بعد اگر کوئی بھول جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، نسیان نہیں ہے، لیکن اہتمام خود کرنا چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم کی نعمت ملنے کے بعد آدمی اس کو بھول جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر بھولنے کا کیا مفہوم ہے؟ کچھ حضرات نے فرمایا کہ اندر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اچھا ہے اگر کسی نے یہ معنی مراد لیا ہے تو، لیکن اگر یہ معنی نہیں ہے اللہ پاک کے یہاں زبانی تو مسئلہ مشکل ہے، رمضان میں بھی یاد کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہم لوگ سنا سکتے ہیں۔ شفیق فرماتے میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت سنی۔ روایت میں مطابعات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں مطابعاتاً ذکر کی ہے، اور دوسری جگہ پر بدء الوحی میں اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی روایت میں بھی منصور سے حماد ابن زید اور عاصم نے یہ روایت موقوفاً نقل کی، اور بشر اور ابن جریر کی مطابقت میں یہ روایت مرفوع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر کے ان حضرات کی تائید کی جو روایت کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں روایت کو۔ اس کے بعد والی روایت تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہ اشد تفصیا من الابل من اقلھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، تعاہد القرآن، قرآن کی مسلسل نگرانی کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹ جائے، اور پھر اس کے بعد لہ اشد تفصیا من الابل من اقلھا، اقل وہ رسی کو کہا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد القراءۃ علی الدابۃ، سواری کے اوپر قرآن کریم کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فتح مکہ کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے اور سورہ فتح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سواری کے اوپر اگر موقع اس طرح کا ہے کہ آدمی کے معمولات ہوتے ہیں اور ان معمولات کی ادائیگی کبھی خاص کر کے ٹرینوں میں ہے، آرام سے سفر ہے، گاڑیوں میں آدمی سفر کر رہا ہے، آرام سے سفر کر رہا ہے، اور اس کو قرآن پڑھنے میں کوئی پریشانی اور تکلیف لاحق نہیں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں اونٹ پر اور اس طرح کی بیل گاڑیوں پر اور دوسری چیزوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، اور اس پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، ہل رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر، اور یہاں تو اطمینان سے ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو اور زیادہ سواری کے اوپر پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر پڑھا تھا، روایت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے سواری پر قرآن پڑھنے سے منع کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو امام صاحب نے ان کا رد کیا اس روایت کے ذریعے۔ تعلیم استبیان القرآن، یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، ابراہیم نقی اور سعید ابن جبیر کے متعلق ہے کہ چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، وہ قرآن کا ادب نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان دونوں بزرگوں کا قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ نہیں، چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ تو مکلف ہے نہیں۔ ان کے اساتذہ کو بچہ پیشاب کر کے آیا ہے تو کہ بیٹا ہاتھ پیر دھو کے وضو کر کے آؤ، چھوٹے ہیں تو وضو کروایا جائے، کسی دوسرے بچے کو بھیج کر وضو سکھلایا جائے، اور اس طریقے سے اہتمام کروانا چاہیے۔ استنجا سے آیا اور سیدھا قرآن پکڑ لے، اور بھی پارے ہم پکڑ لے، احسن القواعد یا نورانی قاعدہ پکڑ لے، تو اس کو اہتمام کروانا چاہیے کہ بیٹا کم سے کم ہاتھ دھلوایا جائے، پورا وضو کا مکلف تو وہ نہیں ہے، لیکن ابھی سے وضو سکھلایا جائے گا تو بچے کو عادت پڑ جائے گی۔ اور ہے ہی ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں تو وضو جس طرح بھی کر لیتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر وضو تو کر ہی لیتے ہیں، چاہے جس طرح بھی ہو، مکمل مسا نہ ہو، بدن میں کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح سیکھتے سکھاتے سیکھ لیتے ہیں۔ آگے اس کے بعد والی روایت، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، یعنی اس پر اس روایت کو پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ 10 سالہ عمر کے اندر قرأت المحکم، میں نے محکم صورتیں پڑھ لی تھی، اور محکم سے مراد یہاں متشابہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں مفصل صورتیں مراد ہے، جن کے مضامین مستحضر ہے، جن کے مضامین کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک آیت ہے یعنی قل یا ایھا الکافرون کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اگرچہ مکمل منسوخیت کا فتویٰ نہیں ہے، قول نہیں ہے، کچھ حضرات نے کہا کہ منسوخ ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں، زمانے کے اعتبار سے آیت پر عمل ہوتا رہے گا، جیسے ہندوستان میں ہم لوگ ہیں
تو یہاں لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس طرح ہر علاقے کے اندر ایسا ہوتا رہے گا قیامت تک۔ تو لکم دینکم ولی دین آیت کو منسوخ نہ کہا جائے، ایک قول منسوخیت کا ہے، کچھ ہمارے مفسرین ہے جہاں کوئی آیت ان کو آیت جہاد کے مقابلے میں نظر آئی فوراً اس کی منسوخیت کا حکم لگاتے ہیں، تو جہاں ہے حدیث شریف سے ثابت اس کو تو مانا جائے گا، لیکن جہاں نہیں ہے اور جہاں مفسرین نے ذکر نہیں کیا، آپ کہہ دو کہ یہ آیت منسوخ ہے، تو دین اسلام کے اندر صبر بھی مطلوب ہے، صبر منسوخ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کوئی بھی آیت آئی صبر والی تو کہا یہ مکی دور سے متعلق ہے، مدنی دور میں بھی آیت منسوخ ہو چکی تھی، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اور امت کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی فاتحانہ دور ہے، کبھی مفتوح والا دور ہے، کبھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، کبھی انتقام لے سکتے ہیں، یہ اس طرح کے مختلف احوال ہے۔ اس لیے ان آیتوں کو اور ان مضامین کو اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ ہاں مخصوص کسی آیت کے متعلق کوئی حکم ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا اور وہ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ باقی عام متن مفسرین جو کہہ دیتے ہیں تو دین اور شریعت فاتحانہ دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی صبر کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے مختلف علاقوں میں مختلف احوال کے ساتھ، تو امت اس کے صبر والے پہلو پر بھی عمل کرے گی اور دوسرے جہاد والے جہاد پر بھی عمل کریں گے۔ خیر یہاں ہی بتلانا ہے کہ ان الذی تدعون المفصل، جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو سورہ حجرات سے لے کر اخیر تک، وہ حقیقت میں محکم ہے، ان کی منسوخیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ توحید اور رسالت والے آیتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور میں 10 سال کا تھا اور میں نے محکم صورتیں پڑھ لی تھی۔ اب یہ وَأَنَا ابن عشر سنین، اس کا تعلق کس سے ہے؟ توفیہ سے ہے یا وقت قرأت سے ہے؟ ابن عشر سنین وقت قرأت المحکم، میں نے 10 سال میں محکم صورتیں پڑھ لی تھی، اور دوسرا مطلب ہوا توفیہ وانا ابن عشر سنین، آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت میں 10 سال کا تھا۔ اب محدثین کا اس سلسلے کے اندر اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر حضور کے وفات کے وقت کیا تھی، الگ الگ اقوال ہے، کچھ حضرات نے 12 کہے، کچھ نے 13، 14، 15، 16 تک کی روایتیں آئی، کچھ میں 10 کو ذکر کیا، جیسے یہاں اس روایت میں 10 کو ذکر کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 10 سالہ نہیں تھی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 12 یا 13 سال کی عمر تھی جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، اس بنیاد پر ان کی 10 سے زیادہ عمر مانی جائے۔ اچھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وقت قرأت المحکم کہہ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ صورتیں یاد کر لی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اس روایت کو لائے ہیں۔ مل محکم اس کے بعد والی روایت میں بھی ہے قال المفصل، جو مفصل صورتیں ہیں ان کو محکم کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً اچھا آگے اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جماعت المحکم فی عہد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے محکم صورتوں کو یاد کر لیا تھا۔ فقلت لہ، اب یہ فقلت کا قائل کون ہے؟ قلت کا فاعل ابو بشر ہے تو وہ اپنے استاد حضرت سعید سے پوچھ رہے ہیں، اور اگر سعید عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ قول حضرت سعید ابن جبیر کا ہوا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ابو بشر نے اپنے استاد حضرت سعید ابن جبیر سے بھی پوچھا، اور خود حضرت سعید ابن جبیر نے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، واللہ عالم۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہے، نفس روایت پر اس سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، یعنی کوئی کلام نہیں ہے اس سے۔ باب نسیان القرآن، یہ آ گیا قرآن کریم کے نسیان کا کیا مطلب، کبائر گناہوں میں سے ہے، حنفیہ اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے، لیکن حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت کبائر میں سے ہوگا جب تساہل سے کام لیا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ نسیان کا مطلب نہ زبانی پڑھ سکے نہ دیکھ کر پڑھ سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھلا دینا مکروہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمے میں کوئی تفصیل نہیں کی اس کے حکم کے سلسلے کی، بلکہ محدثین پر ہی چھوڑ دیا۔ روایت اس کے بعد آگے آ رہی ہے۔ تو حل یقول نسیت آیت کذا و کذا، ابھی آ چکا ہے کہ کیا اس طریقے سے کوئی بول سکتا ہے نسیت کذا و کذا؟ آپ سن چکے ہیں کہ اصل تو یہ نسبت اپنی طرف کرنا مناسب نہیں ہے نسیان کی، اس لیے اس کو مجہول کے سیغے سے پڑھا گیا ہے۔ وقول اللہ تعالی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ،
آیت ابھی آ چکی ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کیا اور یہ اشارہ کیا الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ پاک بلا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو الا ماشاء اللہ ہے، ہم اپنی طرف الا ماشاء اللہ کو منسوب نہیں کر سکتے، یعنی بھول جائیں. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ایک حافظ صاحب رمضان میں تراویح پڑھا رہے تھے اور ماشاء اللہ دسورے پڑھ رہے تھے، لوتے پہ لوتے متشابہات میں جا رہے تھے، تو نماز پڑھنے سلام پھرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے ہو، اس لیے میری نماز میں غلطی جاتی ہے. اور پھر روایت سنائی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو فرمایا، تو اللہ کے نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوچ کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اثر ہوا، لیکن یہاں تو حافظ صاحب کا اپنا ہی قصور تھا کہ قرآن یاد نہیں تھا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی ایسا ہوا تھا. تو حدیث میں کیسا ہوا تھا نہیں کیا ہے، اس بنیاد پر آپ کا مسئلہ الگ ہے، آپ نے یاد ہی نہیں کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگ نماز میں شور کرے، جیسے ہوتا ہے کبھی کبھار، تو حافظ صاحب کو پڑھنے میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے، ان کا ذہن دوسری طرف ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ یاد نہ ہو اور آپ اس طریقے سے کرو، تو نسیان کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں. ویسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہے، آدمی اگر 2-4 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے پورے سال بھی پھر بعد میں پڑھتا رہے گا تو فائدہ ہوگا قرآن کریم کا. تو قرآن کریم میں یہاں نسیان کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، لیکن مراد یہ ہے کہ نسبت کرنے میں حضرت گنگو ہی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نسیان والا معاملہ قرآن کے ساتھ نہ کرے، اس کو بھلا دے تو پھر قرآن بھی بھول جائے. کئی مرتبہ ہوتا ہے مشق نہیں کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نماز کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، تو قرآن بھی تو آخر غیرت والا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے. جب ہم اس کا اہتمام نہ کریں، اس کی مشق نہ کریں، جتنے حضرات قاری ہوئے ہیں ان کی تاریخیں پڑھی جائے، رات کو اٹھ کر ہی انہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے. ترک سرما قاری رمضان صاحب تھے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پڑھاتے تھے. تو تہجد کے موقع کے اوپر قرات صبا کی مشق اور تمرین ہو رہی ہے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب وہ خود سنا رہے تھے کہ وہ بھی یعنی اساتذہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی حضرت مولانا اپنے اساتذہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ مجھے فلاں کتاب پڑھنی ہے مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 بجے آؤ. شاگرد کی طلب دیکھنا چاہتے ہیں کہ 4 بجے وہ آ سکتا ہے، سچی طلب ہے پڑھنے کی، تو وہ حضرات تہجد ہی کے موقع پر اس طریقے کے درس دے دیتے تھے اور اس طریقے سے طالب علم کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے. خیر، تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. اب کچھ روایتیں ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی روایت میں ہے، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیۃ من سورۃ کذا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں صورتوں کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دی کہ میں فلاں صورت میں یہ آیتیں پڑھتا تھا. آگے روایت کے اندر دوسرا لفظ بھی ہے اس کے بعد والی روایت میں، اسقطتہن من سورۃ کذا لقد اذکرنی کذا وکذا آیۃ اسقطتہن. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسیان کی وجہ سے میں نے اس کو ساقط کر دیا تھا. یہ اس قسم کے کلمات بتلاتے ہیں کہ اس طرح بولنا جائز ہے. لقد اذکرنی کنت انسیتھا، اگرچہ حضور نے یہاں جو عبارت ذکر کی ہے مجہول کی ہے انسیتھا من سورۃ کذا وکذا، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے یعنی یاد کرتا ہے اور اچانک بھول گیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ نسیتو، تو اس طرح بول دیا اس کی زبان سے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں اصل مقصود جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نسیان والی شکلیں اپنائے نہیں، جان بوجھ کے قرآن کو اپنے سے دور کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اب قرآن پڑھنے کی باری آ رہی ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. تو نسیان کی 2 شکلیں ہیں اور اسی لیے قرآن کریم نے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. ایک تو یہ ہے کہ کبھی طبعی طور پر بشری طور پر آدمی کی زبان سے کوئی چیز نکل جائے، جیسے حدیث شریف میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسی کما تنسون، میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. ایک تو یہ، اور ایک یہ ہے کہ نسخ کی تلاوت کے نسخ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اٹھا لیا جائے، جیسے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یا ابھی سن چکے ہیں ما ننسخ من آیۃ او ننسها والا. تو اگر نسیان کا لفظ اس طریقے سے نکل گیا
بھول سے بھول نکل گئی، نسیان بھول سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقصود جو ہے، جیسے یہ آگے والی روایت بھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لاحدہم یقول نسیت آیۃ کیت و کیت بل هو نسیہ. ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ نسیہ تو ہوتا ہے، نسیان نہیں ہوتا ہے، وہ قصد و ارادے کے ساتھ نہیں کرتا. باب قضاء الفوائد، فوائد فوت کا لفظ ذکر کیا. وہیں ہمارے فقہائے کرام نے اس کی شرح میں یہی لکھا کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قصد اور ارادے سے چھوڑ دے، ترک، یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے فوائد کا لفظ کہا. فوت ہوئی ہے، کہیں کوئی عذر پیش آیا یا بھول سے نیند لگ گئی یا یاد نہیں رہا اور اچانک نماز کے وقت گزر گیا تو یہ فوت ہو گیا، تو فوائد. اس طرح یہاں پر بھی نسیت. آگے اس کے بعد ہے باب من لم یر بأسا یقول سورۃ البقرہ و سورۃ کذا و کذا. یہ حجاج ابن یوسف کے متعلق بھی آگے آ رہا ہے. وہ جب بھی بولتا تھا تو یہ کہتا تھا سورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ، وہ سورت جس کے اندر بقرہ کا ذکر آیا. السورۃ التی ذکرت فیہا الانفال. اس طریقے سے کچھ لوگ بولتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن حضرات نے اس قسم کی روایت ذکر کی ہے، اس روایت کے ذوق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ پڑھا ہے. تو آگے روایتیں اس سلسلے کی ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول والی جو کسی رات میں پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی، تہجد سے کافی ہو گئی، یا اس کے لیے قرآن کی ایک مقدار پڑھنے سے یا اس کی نگرانی اور حفاظت اچھی طریقے سے ہو جائے گی. تو اس روایت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حدیث شریف میں بقرہ کا لفظ موجود ہے، سورۃ البقرہ. اس کے بعد والی حضرت عمر ابن خطاب والی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. حضرت ہشام ابن حکیم قرآن کریم کو دوسری قراتوں سے پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر نے سنا تو کہا جیسے حضور نے مجھے سکھلایا سورہ فرقان میں انہوں نے اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے، تو حضور کے پاس لے کر گئے تھے. روایت آ چکی ہے. یہاں لفظ ہے سورۃ الفرقان، تو یہ سورت کا لفظ انہوں نے فرقان کے لیے استعمال کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ سورۃ الفرقان بولنا بھی جائز، جیسے سورۃ البقرہ بولنا بھی جائز. اچھا، اس کے بعد والی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قارئا یقرأ من اللیل فی المسجد. وہی اگلی روایت جو آئی وہ، لیکن یہاں حضرت امام بخاری کا استدلال ہے یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیتا اسقطتها من سورۃ کذا وکذا. وہ آیتیں مجھے یاد دلائی جس کو میں بھول چکا تھا فلاں فلاں سورت سے، تو اس سورت کا نام وہی لیا ہوگا حضور نے جو اس سورت کا نام ہے. تو چاہے سورہ فرقان کا لفظ کہا، چاہے سورہ بقرہ کا کہا، یا من سورۃ کذا و کذا، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ کذا سے اشارہ تو اسی طرف ہے. سورہ فرقان ہوگی تو سورہ فرقان کی طرف، بقرہ ہے تو بقرہ کی طرف، سورہ آل عمران ہے تو آل عمران کی طرف. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے اور جس روایت سے استدلال کیا وہ صحیح نہیں ہے. سورۃ البقرہ بولنا جائز ہے، بس جمہور کے نزدیک اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جائز ہے. آگے آئے گی روایت کتاب الحج کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ، وہاں پر بھی حجاج کی طرف سے یہ جملہ آئے گا السورۃ التی ذکر فیہا النساء، اس طرح کا. باب الترتیل فی القراءۃ، قراءت میں ترتیل سے پڑھنا. ترتیل تو آپ جانتے ہی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث فرقناہ فصلناہ، ٹھہر ٹھہر کر. وما یکرہ ان یحظ کحظ الشعر. دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور اس کو اشعار کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا مناسب نہیں ہے. یفرقو فیہا یفرقو کل امر حکیم اور قرآنا فرقناہ، دونوں کا مادہ اصلی ایک ہے. امام بخاری اس آیت کو لے آئے. ابن عباس فرماتے ہیں فرقناہ کی تفصیل میں فصلناہ، جیسے یہاں یفصل فرمایا. تو سورہ مزمل میں یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، قاری صدیق صاحب کا مستقل اس کے اوپر رسالہ ہے ترتیل سے پڑھنے کے سلسلے میں. کچھ لوگوں نے جو اشکال کیا تھا اس کا جواب آپ نے دیا ہے. یہ مستقل باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قائم فرمایا اور اس کے اندر ذکر فرمایا. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ اس کے معانی اور مطالب سمجھے جائیں. جیسے حضور نے قرآن خود پڑھا صحابہ کے سامنے، اس طرح کبھی صحابی کو کہا کہ تم پڑھو اور میں سنوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پڑھوایا اور آپ نے خود سنا. وہاں محدثین یہی فرماتے ہیں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے نہیں ہوئے، سننے والے ہوئے، تو قاری کی توجہ تو قرات کے الفاظ اور کلمات پر ہوتی ہے اور وہ بھول نہ جائے اس کی طرف کہ اس آیت کے بعد کون سی آیت ہے، اس لیے اس کی توجہ تو آیات کے الفاظ پر ہوتی ہے. اور سامع جو ہوتا ہے وہ مقلب تباہ ہے، وہ الفاظ کے تابع نہیں ہے. تو اب جب وہ سنے گا تو پوری توجہ اس کے قرآن کے معانی اور مطالب پر ہوگی، اس لیے اس کو غور سے قرآن سمجھنے کی، سننے کی توفیق ملے گی. اب اگر قرات جلدی جلدی پڑھ لیں گے تو ابھی تو ایک آیت کی طرف توجہ گئی نہیں، اس سے پہلے ہمارا قرآن تو اتنا ترجمہ یاد نہیں ہمیں، اور خود قرآن بھی چاہتا ہے کہ اس کا ترجمہ صرف رتا رتایا نہ ہو، سمجھ کر اس کو پڑھا جائے. تو قرآن کریم جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا تو غور و فکر کا موقع ملے گا سننے والوں کو، اور ان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، اس آیت میں ہی بتلا دیا، قرآن کو ہم نے کھول کھول کر بتلایا، سورتیں الگ، آیتیں الگ رکھی گئی، اور ہر ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ بھی مد والا جو آگے آ رہا ہے، آپ ایک ایک کلمے کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. وما یکرہ ان یحد کحد الشعر، اور شعر کے انداز میں پڑھنے سے منع فرمایا. جب شعر کے انداز میں پڑھنے سے منع کیا تو ناچگان کے جو انداز ہے اس وقت، اس سے تو کسی بھی شکل کے اندر اس کی تو گنجائش نہیں نکلے گی. اس لیے قرآن کریم کو بھی نہیں اور حمد و نعت کو بھی شاعرانہ انداز میں تو پڑھا جائے، لیکن ان کو گانے والوں کے انداز پر، ناچ گان والی جو دنیا ہے اور اس کے جو ترنم اور اس میں جس طرح پڑھنا ہوتا ہے اس طرح نہ پڑھا جائے. قرآن کریم کو شاعرانہ انداز میں نہ پڑھے. قرآن کریم اپنی فطری انداز کے اوپر، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے حسن صوت نہ کیا جائے، اور جو حضرات حسن صوت سے پڑھتے ہیں ان کی نقل کی ادا نہ کی جائے، یہ نفی نہیں ہے. وہ نقل کی نفی ہے جو شعر کی طرح ملتی جلتی ہو، ٹکڑے ٹکڑے شعر کی طرح. اس کے ایک تو ہے کہ حزن کا معنی تیز پڑھنا، اس کو بھی مراد لیا ہے کچھ حضرات نے، کہ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شعر تو تیز پڑھا نہیں جاتا. اس کا کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ شعر پہلی مرتبہ جب وہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تب تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، لیکن خود یاد کرنا ہوتا ہے اشعار کو تو جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہے. خیر، لیکن ہم صرف اسی ایک مفہوم کو کیوں مراد لیں؟ حج شعر سے مراد خاص پڑھنے کا، حج شعر سے یہ بھی مراد لیا جائے کہ شاعرانہ انداز کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ان کے یہاں، اس طرح کا اتار چڑھاؤ پیدا کریں. جبکہ قرآن کریم میں بھی اتار چڑھاؤ ہے، اس کی نفی نہیں، ترجیح کی روایت آ رہی ہے. اب چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور اوپر نیچے ہو رہے تھے اس لیے آواز کے اندر ترنم ترجیح ہو رہی تھی، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے. اشعار میں تو آپ سن ہی چکے ہیں، ابینا ابینا زور سے آپ نے پڑھا ہے غزوہ خندق کے موقع پر جو اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. لیکن اگر قرات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے کچھ ثابت ہو تو وہی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحن داؤدی اور جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا فرمایا گیا تھا لحن، اس کے مطابق آپ پڑھتے تھے. اب ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کیسے افضل ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر افضل ہے یا تیزی سے پڑھنا افضل ہے؟ تراویح والے یاد کرتے ہیں تو فٹافٹ یاد کرتے ہیں، اسی طرح خود قرآن کریم کو ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح. اچھا، کبھی یہ معمول ہوتا ہے کہ میں آدھا پارا یا ایک پارا پڑھوں گا تو اب چاہتا ہے کہ جلدی پڑھ لوں. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہے، جلدی پڑھنا بھی گنجائش اس کی ہے، لیکن اہل علم کو یہ کہا جائے گا کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. چاہے پاؤ پارا آپ پڑھو لیکن کچھ مطالب اور معانی بھی اس کے سمجھ میں آنے چاہیے. کسی ایک موقع پر تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور کسی موقع پر تفسیر کے انداز میں اس کو دیکھا جائے تاکہ قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا ہو جائے اگر آپ کو تھوڑا کچھ جلدی کرنا ہے. لیکن جب آپ ٹھہر ٹھہر کر اس کو دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تفسیر کا، اب اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یقیناً جو آپ نے پڑھا ہوا ہے قصہ اور آیتوں کے ترجمے اور اس کے معانی اور مطالب، تو اب آپ کو پڑھنے میں قرآن کریم سے اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. قرآن کی ان آیتوں کے پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں وہ مضامین آئیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں کے اوقات الگ الگ ہو، تفسیر دیکھنے کے اوقات بھی الگ ہو اور صرف خالص قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اوقات الگ ہو تاکہ قرآن کریم اطمینان سے پڑھ سکے. کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا معنی اور آدمی ٹھہر جاتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی نفی نہیں ہے، اور اس طریقے سے قرآن کریم سے ربط بھی پیدا ہوگا اس کے معانی اور مطالب سے. اس لیے دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہے لیکن دونوں کا اہتمام کریں. غدونا علی عبداللہ فقال رجل قرأت المفصل البارحہ، ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کر یہ کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سویرے پہنچے البارحہ، ہم لوگ غدونا صبح کے وقت پہنچے تو ایک صاحب نے کہا کہ میں نے المفصل البارحہ، میں نے رات کو جو قرآن کریم پڑھا گزشتہ، تو
مفصل کی تمام صورتیں پڑھ لی. اب مفصل کی صورتیں تو سورہ حجرات سے مان لی جائے تو اتنے 4 پارے سے اوپر 27, 28, 29, 30 اور 26 کا بھی کچھ حصہ, تو یہ اتنے ایک رات کو اتنی لمبی قرات ویسے پڑھنے والوں کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوں گے, اس لیے پوچھا کہ بھئی تم نے اتنا لمبا پڑھ لیا, تو حسن کہذی شعر پڑھا, سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حامیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اشعار کی طرف پڑھا جلدی جلدی کہ جس سے پورا ہو گیا. دیکھو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن چکے ہیں. وَإِنِّي لَأَحْفَظُ, اور مجھے وہ زور والی صورتیں القرآن 2 ملی ہوئی صورتیں, اس سے پہلے ابو داؤد کے حوالے سے آپ کو وہ صورتیں بھی بتلا چکا ہوں میں, یہ مفصل کی 18 صورتیں اور 2 صورتیں حامیم کی. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں باب تالیف القرآن میں, وہاں 20 سورة من اول المفصل آخرهن من الحامیم, حامیم الدخان وعما یتساءلون, وہاں یہ 2 صورتیں ذکر کی ہے. دخان کو بھی مفصل میں شمار کیا ہے, تو اور یہاں 20 کہہ دیا وہاں. تو کچھ حضرات نے کہا کہ 20 تغلیباً ہے. سورہ دخان اور اس کے ساتھ جو متصل صورت تھی یعنی اما یتساءل یا اور کوئی دوسری صورت ہو تو وہ ابن مسعود وہ مفصل میں شامل نہیں ہے, لیکن تقریباً ان 2 کو شامل کر کے 20 کہہ دیا. من آل حامیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 20 صورتوں میں حوامیم میں سے 2 صورتیں داخل. حالانکہ تمام روایتیں اس پر متفق ہے کہ ان 20 صورتوں میں سورہ دخان شامل تھی, باقی حامیم سے شروع ہونے والی اور کوئی صورت نہیں تھی. احداہما محذوف ہے, ابن حجر یہ فرماتے ہیں. خیر مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے, کچھ حضرات نے کہا کہ اس میں سورہ جاثیہ اور سورہ دخان ہوگا, اور یہ دونوں حامیم ہے. ابن مسعود کا مصحف عثمانی سے مختلف تھا, جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. اس میں سورہ جاثیہ پہلے ہے اور سورہ دخان وہاں بعد میں ہے. حالانکہ ہمارے نسخوں میں ہمارے مصحف عثمانی کے اندر دخان پہلے ہیں اور جاثیہ اس کے بعد ہے. مفصل کی ابتدا سورہ جاثیہ سے ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس نسخے کے اندر چونکہ اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں وہ ذکر کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی تھی, تو گویا وہ اطمینان سے پڑھی تھی, اس طرح تیزی سے نہیں پڑھی تھی جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے پورا کا پورا مفصل پڑھ لیا. جبکہ ہم تو حضور کے ساتھ تھے تو مفصل کی 2 صورتیں روزانہ پڑھی جاتی تھی, کبھی 1 رکعت میں کبھی 2 رکعت میں, اس طرح الگ الگ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, لا تحرک به لسانک لتعجل به قال کان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبرائیل بالوحی, روایت آ چکی ہے جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ساتھ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکان مما یحرک به لسانه وشفتیه فیشتد علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت دیتے تھے, اپنی زبان اور ہونٹ کو ہلاتے تھے. فیشتد علیہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھاری ہوتا تھا. وکان یعرف منہ, اور اس کا احساس ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اہتمام فرما رہے ہیں, سننے کا اور محفوظ کرنے کا. فانزل اللہ الآیہ, یہ طلب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اللہ پاک دیکھ رہے تھے, اور تکلیف ہو رہی تھی وہ بھی دیکھ رہے تھے, لیکن اپنے حبیب کے پاس اپنے کلام کی محبت میں اس طرح کروانا یہ بھی محبوبیت کی شان ہوتی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ, اور اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ, ای علینا ان نجمعه فی صدرک وقرآنہ, ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے. اس کی طرف اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ہوا, اور پھر اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَقُرْآنَهُ, ہم آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, اس کے پڑھنے کو قرآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے اس کو پڑھے تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, آپ جبرائیل کے پڑھنے کو سنتے رہیے, اس کی پیروی کیجیے, غور سے اس کی طرف توجہ دیجیے. فَإِذَا أَنزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعُوا, جب ہم اس کو آپ پر نازل کریں تو غور سے سنیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, یہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر ذکر کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا أَن نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ, آپ کی زبان مبارک سے ہم اس کو واضح کریں گے. قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آتے تھے وحی لے کر تو اطرق, آپ خاموش ہو جاتے, آپ اپنا سر جھکا دیتے. فَإِذَا ذَهَبَ,
پھر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو قرأہ کما وعدہ اللہ پاک نے جیسے وعدہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس کو پڑھتے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ فرما دیتے. یہاں ترجمے میں جو ذکر کیا گیا تعجیل نہ کی جائے اسی کو یہاں ذکر کیا کہ اطمینان سے پڑھا جائے. ترتیل کا ثبوت اس روایت کے ذریعے بھی ہو رہا ہے اس لیے کہ اس روایت میں آیت کریمہ میں ہے لا تعجل به لسانک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے فرمایا کہ نہیں آپ اطمینان رکھیے. تو اجلت سے پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. یا علمون تعلمون ہی ہوتا رہتا ہو تراویح کے اندر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. باب مد القراءۃ مد کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کھینچ کر. وقال کان یمد مدن اس روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھتے تھے. آگے روایت اس کی وضاحت کرتی ہے. سئل انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کس طریقے سے ہوتی تھی تو فرمایا کانت فقال کانت مدن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مد کے ساتھ پڑھتے تھے. ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھ کے سکھلایا. یمد بسم اللہ بسم اللہ کے لام کو کھینچتے تھے ہائے جلالہ سے پہلے جو ہے. اسی طرح وہ یمد بالرحمن اور رحمان کی میم کو کھینچتے تھے. وہ یمد بالرحیم وہی مد اصلی وغیرہ جو اس کے اصول اور ضابطے ہیں قرات کے اس کے مطابق مد کی رعایت کرتے تھے. اصل بات یہ ہے مد اصلی الف واو یا ہو آپ جانتے ہی ہیں آپ کی توہین ہو رہی ہے دورے میں مد اصلی مد فری وغیرہ کا ذکر کیا جائے. تو الرحمن الرحیم یہ ان کے الف میں بھی کہیں ہا میں کھینچتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اس کو پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے تھے. یہ ثابت ہے مد کا اس طریقے سے ہونا. لیکن آج کل مد کی مقداروں کو بہت زیادہ کھینچا جاتا ہے تو قراء حضرات نے مد کی مقدار کے سلسلے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنحۃ القاری میں اور دوسرے حضرات نے قاری صدیق صاحب کا مستقل رسالہ ہے قاری ابو الحسن صاحب نے بھی مد کے سلسلے میں رسالہ اذان کے مسئلے میں خاص کر کے ہے تو لام جلالہ پر کھینچا جائے. یہ تھوڑا بہت اہتمام کرنا ہے. ہمارے طلبہ تکبیرات انتقالیہ جو پڑھتے ہیں یعنی نماز کے اندر رکوع سے سجدے وغیرہ سجدے سے اٹھنے میں ان کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے. کبھی کبھار جھٹکا دے دیتے ہیں اور اللہ اکبر کر دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. آپ اگر زیادہ سے زیادہ مد ہی کھینچنا ہی چاہتے ہیں اللہ اکبر کو تو پوری توجہ لام جلالہ پر دے دیجیے. مد جلالہ اس کو بولتے ہیں وہاں گنجائش ہوتی ہے. آپ حمزہ کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجیے. وہاں دو حمزہ ہو گئے تو اللہ ہو گیا کیا اللہ بڑے ہیں نعوذ باللہ اور اس طریقے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے مناسب نہیں ہے. اور خاص کر کے یہ مد کی رعایت کس طریقے سے کرنی چاہیے اس کے بھی مسائل ہے. ایک تو بالکل مد نہ کرے تو یہاں فرمایا گیا کہ مد کیا جائے لیکن کتنا کیا جائے. قراء حضرات نے جو آخری گنجائش دی ہے وہ آخری درجے کی ہے. اذان میں خاص کر کے ظاہر لوگ جتنا لمبا کھینچے اتنا یہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کی قرات کے خلاف اگر یعنی قرات کے اصول اور ضابطوں کے خلاف اس طریقے سے کھینچنا ہوگا تو قراء حضرات نے مد کی مقدار بتلائی ہے اسی مقدار کے مطابق کیا جائے. باب الترجیح حلق میں سے آواز بھرا کر عمدہ آواز سے قرآن پڑھنا. ترجیح اس کو بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سورہ فتح پڑھ رہے تھے اور ترجیح کر رہے تھے. قرآن تلاوت کرتے ہوئے آواز میں امتداد اور اتار چڑھاؤ. بخاری میں کتاب التوحید میں ایک روایت اس طرح کی گزری ہے کہ حمزہ مفتوحہ کے بعد آواز کو دراز کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اس لیے حرکت کی وجہ سے اور وہ تو نصیب و فراز علاقہ ہے وہاں کا تو جزیرۃ العرب کا اس لیے یہ کچھ حضرات نے ترجیح کا معنی تحسین التلاوت بھی کہا ہے. خیر آگے آ ہی رہا ہے حسن الصوت بالقرآن للقرآن. عمدہ آواز سے حسن صوت قرات کا قرآن کریم کے لیے حسن صوت بھی مطلوب ہے. حدیث شریف میں زین القرآن باصواتکم اور اس طرح کی دوسری روایتیں ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل آداب تلاوت پر رسالہ لکھا ہے طبیان. ایک تو طبیان ابن قیم کی ہے طبیان فی اقسام القرآن قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ہے ان کے اوپر وہ ایک الگ ہے. اور ایک طبیان ہے یہ مشہور ہے امام نووی والی اور مل بھی جاتی ہے سعودی وغیرہ میں. لیکن وہ طبیان
کہ اقسام القرآن جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے، بڑے کتب خانوں میں ہی ملتی ہے، اور یہ تو عام متن چھوٹے چھوٹے مکتبے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ کو مل جاتی ہے، سڑکوں کے اوپر بھی، روڈ کے کونے کے اوپر جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں بھی مل جاتی ہے. خیر، تو اس کے آداب اور اصول قرآن نے بہت سارے لکھے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے. ان تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صوت سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، آگے روایت آ رہی ہے، قال له یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامر آل داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ پاک نے مزمار عطا فرمایا، یہاں آل داؤد ہے، لیکن آل داؤد مراد نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہی مراد ہے، اس لیے آل کا لفظ یہاں زائد مانا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ پاک نے بہت حسین و جمیل رکھی تھی، اور آپ کی اولاد وغیرہ میں یہ صفت نہیں تھی. خیر، تو مزمار آلے کا نام ہے، یہاں اس سے خوش الہانی مراد ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش الہان تھے، اور اشعری حضرات ویسے بھی رات کو قرآن پڑھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں ان کا خیمہ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن رات کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. من احب ان یسمع القرآن من غیرہ، اپنے علاوہ سے قرآن سننا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا اقرأ علی القرآن، تو میں نے کہا اقرأ علیک انزل، میں آپ کے سامنے پڑھوں، اقرأ یعنی اقرأ علیک، اقرأ علیک انزل، کیا میں پڑھوں؟ آپ پر تو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. قال انی احب ان اسمعه من غیری، حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ سے سنوں. ابھی میں نے آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ جب کوئی پڑھتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ معانی اور مطالب پر ہوتی ہے. اس سلسلے کے اندر ہمارے طلبہ عزیز دو چیزیں ہیں. قاری جب قرات کرے تو درمیانی قرات کے اندر ایک تو درسگاہوں کا مسئلہ ہے جہاں قراء پڑھتے ہیں، یا مدارس اسلامیہ ہے جہاں طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بیچ کے اندر کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس طرح بولا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم یعنی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ گنجائش ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن عوام الناس کا جہاں مجمع ہو اور وہاں پر بھی آپ اس طریقے سے کریں تو وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر وہ بھی بم برارے پاڑ دیتے ہیں. تو پھر قرآن کریم کے متعلق جو آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اس لیے اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہے آورد اور ایک ہے آمد. عوام الناس کے مجمع میں یا بڑے ہونے کے بعد جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے معانی اور مطالب کی طرف آپ کی توجہ جائے اور آپ کی زبان سے آپ نہ چاہتے ہوئے اندر سے نکل جائے سبحان اللہ الحمدللہ، یا اور کوئی جملہ نکل جائے اللہ کی حمد و ثنا کا، تو اس کی تو گنجائشیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین آیت پڑھی جائے تو آپ کہو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ایسی بھی کچھ آیتیں آئی ہیں، کچھ روایتیں آئی ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں قرآن کریم جب پڑھا جائے تو کتاب اللہ نے جو ہماری کیفیت بتلائی وہ یہ بتلائی ہے کہ اس کیفیت کا استحضار پہلے سے کرتے رہے تو پھر مستقبل میں عادت پڑے گی. تو قرآن کریم پڑھتے وقت اتنا زیادہ شور اور ہنگامہ جیسے مصری لوگ کرتے ہیں تو خیر ہوتے ایک تو اہل لسان ہے، اور یہ ہے کہ اہل لسان ہونے کے باوجود کبھی کبھار قرآن کے مطالب سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کو اس طریقے سے ایک ہنگامہ آرائی کا مرکز بنا دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ طالب علم پڑھ رہا ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں مشق کے لیے اور پھر اس میں اس کی تعریف کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی بات میں تعریف کی گئی ہے، اس لیے نفس تعریف تو اپنی جگہ پر ہے، اور تھوڑا کچھ اس طریقے سے طالب علم پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کرے، چونکہ وہ تو تعلیم و تعلم کے مسئلے ہیں اس لیے اس میں گنجائش. لیکن پھر ہر وقت یہ کیا جائے جہاں کہیں بھی کوئی مجمع ہو یا جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جائے تو آپ کو کب فرصت ملے گی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کی، اور تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. تقشعر منه جلود، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اندر سے چمڑی کے اندر کے بال جو ہے مسامات کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منه جلود، چمڑی اثر انداز ہوتی ہے جس سے بالوں پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ کیفیت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن نہ ہو تو کم سے کم اس کی طرف کوشش کی جائے. اور یہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو معانی پر غور کیا جائے، یا اگر معانی نہ سمجھ میں آتے ہو تو کم سے کم یہ کہ میرے خدا کا کلام ہے اس کی عظمت کے پیش نظر آپ کی خاموشی ہو. دونوں چیزیں ہیں، دونوں بالکل افراط و تفریط دونوں میں نہ ہو. باب قول المقری للقاری حسبک،
قرات پڑھنے والے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اور اب جب وہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو سننے والا یہ کہے کہ بس اب ٹھہر جاؤ، یعنی قرات ختم کرو. یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجمۃ الباب قائم کیا. حضور کو جو پیش آیا تھا وہ تو بات دوسری تھی، لیکن اس کے ہی ماتحت یہ گنجائش بھی نکلتی ہے کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس ٹھہر جائیے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود والے قرات ہے کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علیہ، میرے اوپر قرآن پڑھیے. قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. یہ ہے پہلی روایت میں یہ نہیں تھا، پہلی روایت میں صرف قلت اقرأ علیک انزل، اور یہاں ہے اقرأ علیک، اقرأ علیک یہ پورا جملہ، اور وعلیک انزل دوسرا. میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں جبکہ وعلیک انزل آپ پر قرآن نازل کیا گیا. آپ نے فرمایا جی ہاں. بس میں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا سورہ نساء میں نے پڑھنی شروع کی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ جانتے ہیں یہ 5ویں پارے کی آیت ہے اور سورہ نساء 4تھے پارے کے پونے پارے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو وہ پورا پاؤ پڑھا اور یہ 2-3 رکوع پر ہے. اس کے بعد حضور نے ٹھہرایا. تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا اتنا سنتے ہی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ کے متعلق خود آیا پس کیا حال ہوگا؟ اذا جئنا من كل امة بشهيد، جبکہ ہر امت سے ہم گواہ کو لائیں گے. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اور آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا حسبک. ایک تو یہ کہ اس کیفیت یعنی قیامت کا جو منظر ہے وہ منظر حضور کے سامنے آیا، اس لیے آپ نے حسبک کا فرمایا. اب اس کے لیے غور و فکر کرنا ہے. اور دیکھا بھی عبداللہ ابن مسعود نے فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذریفان، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک آ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. یا تو یہ کہ حضور کو خود خوشی ہوئی اپنی امت کے لیے اور ساری امتوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو گواہ بنایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. روایت سن چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ نوح نے ہمیں کچھ نہیں بتلایا. اللہ پاک فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہ گواہ لاؤ. نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو پیش کریں گے تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ امت تو اس وقت تھی نہیں، یہ کیسے گواہی دے گی؟ تو امت کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہاں دوسرا مفہوم ہے ہر امت میں سے، اور وہاں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ امت خود گواہی دے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہر امت کے متعلق، اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ گواہی کا جو مسئلہ پیش کرے گی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاء، ان سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے گواہ بنایا گیا. تو آپ کی امت کی فضیلت اور آپ کو اللہ پاک جو مقام عطا فرمائیں گے اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو اللہ پاک کا یہ احسان عظیم یاد آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیناہ تذریفان. باب فی کم یقرأ القرآن، کتنے دن میں قرآن پڑھا جائے مکمل، یہ ختم قرآن کتنی مدت میں ہو، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. حضرات علماء کرام کی طرف سے الگ الگ اقوال ہے. کچھ حضرات فرماتے ہیں 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے، وہی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص والی روایت میں جو آگے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے امام ابو داود نے بھی یہ روایت نقل کی اور یہ فرمایا لم یفقہ القرآن من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو آدمی 3 دن سے کم میں قرآن پورا کرے تو اس نے سمجھا ہی نہیں. بعض حضرات نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو حرام، ظاہری چونکہ وہی اصحاب ظاہر ہے ظاہری روایتوں پر ہی، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے کوئی تحدید نہیں ہے، اس کا مدار قاری کے اپنے نشاط کے اوپر ہے، اس کی قوت کے اوپر. ابھی کسی ایک صاحب کا انتقال ہوا، کوساری وغیرہ کے شاید تھے، اور قرآن کریم کی بہت بڑی مقدار میں انہوں نے قرآن پڑھا، 4000 سے اوپر قرآن پڑھے تھے. ابھی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کسی کو توفیق ملتی ہے. رات میں تہجد کے اندر لوگ پورا قرآن پڑھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور تھا، اور بھی دوسرے کئی حضرات. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے لے کر مغرب تک میں. تو ایک تو طی زمان ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خود محنت کر کے اس طریقے سے قرآن کریم کو ختم کر دیں. بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، یہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ صفات ہے یہ قرآن کی، اور صفات کی ادائیگی نہیں ہوگی تو چیز کے اندر کمی رہ جائے گی. اور کچھ صفات لازمہ ہے،
جو موصوف کے ساتھ ایسے لزوم رکھتی ہے کہ اس کے بغیر موصوف کی ذات کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسی صفات لازمہ کا ادا کرنا تو ضروری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سلسلے میں فقرؤوا ما تیسر منہ فرمایا، یہ لفظ دونوں معنی ادا کرتا ہے، جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو اور جتنا تمہیں نشاط ہو، لیکن ہمارے لیے تو نشاط آئے گا ہی نہیں، ہماری طبیعتیں سست ہوتی ہے، قرآن لے کر بیٹھتے ہیں نا 17 قسم کے وسوسے آتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو ایسے موقع پر لازم کر دیا جائے کہ اتنا پڑھے بغیر میں نہیں اٹھوں گا، تو نفس کو بھی اطمینان ہو کہ یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اس لیے پڑھنے ہی دو اس کو۔ آگے روایت ذکر کرتے ہیں، ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، کوفہ کے یہ قاضی تھے، تابعین میں سے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کو استشہاداً ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت کتاب الادب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں غور کیا تو آدمی کو نماز یا رات دن میں قرآن کریم کا کتنا حصہ کافی ہونا چاہیے۔ نماز زیادہ مناسب ہے، پورے دن میں 3 آیتیں پڑھنا یہ تو قرآن کریم کے ساتھ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی، لیکن خیر ابن شبرما کی بات یہاں نقل کی جاتی ہے، نظر تو کم یکفی الرجل من القرآن، لیکن نماز میں مراد لیا ہے، فتح الباری میں بھی اور دوسرے حضرات میں بھی نظر تو کم یکفی الرجل من القرآن، تورا پشتی بخاری کی شرح ہے مشکات کی، اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا ہے۔ حاشیے کے اندر تا اور واو لکھا ہے، ہمارے طالب علم سمجھے کہ تو ہے، تو یہ تو نہیں ہے، کبھی حاشیہ دیکھنے کی توفیق ہوئی ہو تو کہ بخاری پر حاشیہ بھی ہے، کبھی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بخاری پر حاشیہ ہے کہ نہیں، کبھی بخاری کی سبق ہو رہا، بخاری کا سبق ہو رہا ہے نا، ابو داؤد کے اندر بخاری نظر آتی ہے لوگوں کو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو نظر تو کم یکفی الرجل من القرآن، نماز میں قرآن میں سے کتنا کافی ہے، فلم اجد سورۃ اقل من 3 آیات، کسی بھی صورت کو 3 آیتوں سے کم میں نے نہیں پایا، تو فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ اقل من 3 آیات، میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی 3 آیتوں سے بھی کم پڑھے، یعنی کم سے کم 3 آیتیں نماز میں پڑھنی چاہیے رکعت کے اندر، یہ اشارہ اس کی طرف فرما رہے ہیں۔ خیر یہ تو ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے، ذاتی اعتبار سے یہ چاہتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس کے دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ قلب مردہ ہے۔ اہل عرب کے یہاں اس کا بہت اہتمام ہے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم یاد کرواتے ہیں، سورتیں یاد کرواتے ہیں، پھر وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے، اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی کچھ سورتیں چھوٹی موٹی جو ہے اس کے یاد کروانے کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کو پڑھوانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو انہوں نے فرمایا ان من قرأ بالآیتین من، اچھا آگے اس کے بعد فرماتے ہیں فقلت لا ينبغي، اس کے بعد قال علی قال سفیان، امام بخاری کے استاد علی المدینی فرماتے ہیں کہ میرے استاد سفیان ابن عیینہ نے فرمایا، منصور ابراہیم نخعی سے اور وہ عبد الرحمن ابن یزید سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو علقمہ نے خبر دی ابن مسعود سے، وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وہ بیت اللہ کا طواف عبداللہ ابن مسعود سے ملے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں خود بھی، وَلَقِيتُهُ ایک تو علقمہ نے ابو مسعود سے ہے، ابن مسعود نہیں ہے، ابو مسعود انصاری، ان سے سنا، وَلَقِيتُهُ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، یہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابو مسعود عبد الرحمن کہہ رہے ہیں، اور میری خود بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر یہ روایت سنائی کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یہ اشارہ امام بخاری کا یہ بھی ہو گیا کہ 2 آیتیں بھی ہے اور اس میں بھی کفتا کا لفظ آیا، ابن شبرما نے کم سے کم 3 آیتیں ذکر فرمائی، تو فی کم یقرأ کتنا پڑھا جائے، یہ 2 آیتیں بھی ہے لیکن یہ 2 آیتیں بڑی ہے۔ آگے اس کے بعد وہ قصہ ہے حضرت عمرو بن عاص کا جو مشہور ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مجاہد عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، ان کہنی ابی امراۃ ذات حسب، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہ میرے والد نے میرا نکاح کرایا ایک بڑے خاندان کی لڑکی کے ساتھ، فقان یتعہد کنتہ سے مراد ان کی بہو یعنی بیٹے کی بیوی، وہ اپنی بہو کا اہتمام سے نگرانی کرتے تھے، یہ ضروری ہے، لڑکا شادی کر رہا ہے تو گھر کی عورتیں اور گھر کے مردوں کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک صاحب مجھے ملے، انگلینڈ کے یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی شادی کرا کر 1 سال میرے ساتھ رکھتا ہوں، پھر 1 سال کے بعد ان کو علیحدہ مکان وغیرہ کا انتظام کر کے ان کو الگ کر دیتا ہوں، 1 سال تک، چونکہ یہ دونوں نوجوان ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اور وہاں کی قوم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ناراضگی، تو
کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے جملے بول لے اور پھر طلاق کی نوبت آ جائے یا دونوں میں انبن ہو جائے تو 1 سال تک ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے. اور ماں اور باپ ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک دوسرے کے اوپر ناراض اور غصے اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنے میں تھوڑا احتیاط کرتے ہیں. یہ بھی اچھی چیز ہے. ان کی تربیت نہیں ہوتی آج کل، ان کے لیے رہنے کا انتظام الگ کمرے میں ہو لیکن کھانا پینا اور رہنا سہنا گھر میں ہو تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. نوجوان لڑکا لڑکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بھی نہیں جانتے ہیں اور یہ تجربہ کار دوسا دوسی ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. مدت کتنی ہو یہ ان کے اوپر ہے، سال تو انہوں نے اپنے لیے کہا تھا. لیکن خیر، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عمرو بن عاص نگرانی کرتے تھے کہ عبدال بھائی تو صوفی صاحب ہے، عورت کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں. فیسألھا عن بالھا اور فیسألھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کے متعلق یعنی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے متعلق ان کی بیوی کو پوچھتے تھے. فتقول، وہ کہتی تھی، نعم الرجل من رجل، لوگوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن لم یطأ لنا فراشا ولم یفتش لنا کنفا منذ اتیناہ، انہوں نے ہمارے بسترے کو روندا نہیں اور انہوں نے ہمارے کندھے کو چھویا نہیں جب سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ جملے جو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہے، کپڑوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، اصل تو یہ ہے لم یفتش لنا کنفا منذ اتیناہ، جب سے ہم ان کے نکاح میں آئی تب سے. یہ تعریف نہیں ہے، تعریف دنیاوی اعتبار کی دوسرے اعتبار کی ہے کہ عبدال بھائی شریف آدمی ہے، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھاتے اور دوسری چیزیں نہیں ہیں. لیکن فیصلھا عن بالھا، شوہر خسر کے لیے ضروری ہے اپنی بیوی بہو کو دیکھے کہ میرا لڑکا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے یا نہیں. اس لیے ان کو پوچھا نعم الرجل من رجل. کچھ حضرات نے پوچھا کہ مخصوص بالمدح کہاں ہے، تو کچھ حضرات نے جواب دیا کہ یہ محذوف کیا گیا ہے. یہ کچھ پڑھا ہوگا عربی اول دوم کے اندر، نعمہ ہے، حبذا ہے، یہ کلمات آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ تو مخصوص بالمدح بھی ہوتا ہے. اچھا، کس کی تعریف کی جائے، کس چیز کی تعریف کی جائے، کس وجہ سے کی جائے، اور بھی دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. لم یطأ لنا فراشا، ہمارے بسترے کو انہوں نے نہیں روندا. اور ولم یفتش لنا کنفا، سطر، کنف کا معنی ہمارے سطر کو نہیں کھولا، کپڑے کو نہیں چھویا، مراد وہی اس کی طرف اشارہ ہے. فلما طال ذلك علیہ، حضرت عبداللہ کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید عبداللہ 1-2 دن کے بعد اس طرح کر لیں، ایک مدت گزر گئی اور اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے ذکر کیا حضور کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القینی بھی، اس کو لے کر آؤ. فلقیتہ، بس میں یعنی میرے پاس تم دونوں جمع ہو جاؤ. القینی بھی فلقیتہ بعد، میں اپنے صاحبزادے سے اس کے بعد ملا. اچھا، میں ملا. فقال کیف تصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، یعنی میں حضور کے پاس ان کو لے گیا جب آپ نے فرمایا اس کے بعد، تو حضور نے سب سے پہلے عبداللہ کو یہ پوچھا. انہوں نے کہا کل یوم، روزانہ. آپ نے فرمایا وکیف تختم، قرآن کتنا ختم کرتے ہو؟ فرمایا ہر رات میں. پہلے پوچھ لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم فی کل شہر ثلاثۃ، ہر مہینے میں 3 دن کے روزہ رکھو اور ہر مہینے میں ایک قرآن پورا کرو. عبدال بھائی نے کہا انی اتی کو اکثر من ذالک، میں تو اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہفتے کے اندر 3 دن روزے رکھو. میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ 2 دن افطار کرو اور 1 دن روزہ رکھو، یعنی 2 دن روزے نہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو. میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم صوم داؤدی کرو، سیام یومین و افطار یومین، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. اور پڑھیے فی کل سبع لیال مرتن. اور قرآن کریم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 7 دن میں ایک. جن حضرات نے 7 دن کا ذکر کیا ہے وہ اسی طریقے سے مراد لیتے ہیں کہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 دن کے اندر قرآن کریم کے ختم کرنے کا حکم فرمایا. اس لیے 7 دن سے کم میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہر منزل کے اعتبار سے. خیر جس طرح بھی ہو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیتنی قبلت رخصت رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا. وذاک انی کبرت وضعفت، جب میں بڑی عمر میں پہنچا، بوڑھا ہو گیا. فکان یقرأ علی بعض اہلہ السبع من القرآن بالنہار والذی یقرأہ یعرضہ من النہار.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ قرآن کا 7واں حصہ ایک منزل دن کو کسی کو سنا دیتے تھے. یہ بھی صحابہ کرام اس عمر میں پہنچ رہے ہیں اور قرآن کریم دوسروں کو سنا رہے ہیں. علی بعض اہلی اپنے گھر میں سے جو بھی, چونکہ وہاں تو سارے ہی لوگ حافظ ہوتے تھے, قرآن یاد کرنے والے ہوتے تھے. یہاں تو پریشانی یہ کہ سنائے تو کس کو سنائے, اولاد ناظرہ پڑھی ہوئی نہیں ہے. آج کل کثرت سے اس قسم کے حالات آ رہے ہیں اسکولوں کے ٹیوشنوں کے چکروں نے. دن میں قرآن کریم کسی کو سناتے تھے 7واں حصہ, وہی ایک منزل. والذی یقرؤہ یعرضہ من النہار, اور پھر وہی حصہ جو دن میں آپ نے پڑھا تھا رات کو آپ اس کو تراویح میں نماز کے اندر پڑھتے تھے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے. لیکن اخف علیہ باللیل والذی یقرؤہ یعرضہ من النہار, جو رات کو پڑھنے والے ہوتے تھے اس کو دن کے اندر کسی کو سنا دیتے تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو جائے. وَإِرَادَ أَن يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا, اور جب یہ چاہتے, جیسے یہ تو قرآن کریم کے متعلق ہوا, روزے کے متعلق بھی کچھ دن تک برابر افطار کرتے رہتے, لیکن اتنے دن گنتے اور پھر اتنے ہی دن وہ احسا, اتنے ہی دن پھر روزے رکھتے. ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, حالانکہ آپ نے تو اجازت دی تھی, لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کو اپنے لیے پسند کیا. اب بڑھاپے میں تکلیف تو ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا, حالانکہ لزومی نہیں تھا, جو طے ہوا تھا ایک دن افطار اور ایک دن روزہ, تو اس میں کمی نہ آ جائے. تو اب بڑھاپے کے اندر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ چند دن تک مسلسل افطار کرتے تھے, یعنی ایک دن روزانہ ایک دن افطار میں تو تکلیف ہو جائے, تو اس طرح کرتے تھے. وسام مثلہن کراہیۃ یترک شیئا فارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے جو بات ہوئی تھی, حضور تشریف لے گئے دنیا سے اور میں پھر وہ عمل نہ کروں جو حضور سے میں نے کیا تھا. خیر یہ ان کے اپنے مسئلے تھے, ذاتی اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے, حالانکہ حضور خود رخصت دے رہے تھے, انہوں نے اپنائی نہیں. قال ابو عبداللہ وقال بعضهم فی 3 وفی 5 واکثرهن علی 7. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے اس حدیث میں یہ نقل کیا ہے کہ 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرو یا 5 راتوں میں, لیکن اکثر راوی نقل کرتے ہیں 7, یعنی تینوں روایتیں ہیں. اوپر جو روایت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو ہر 7 دن میں ایک مرتبہ پورا کیجئے قرآن کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 7 والی روایت کے بجائے 3 والی روایت 5 والی روایت بھی نقل کرتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اکثر راویوں نے 7 والی روایت نقل کی. اس کے بعد والی روایت قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیکم تقرؤ القرآن, کتنے دن میں تم قرآن ختم کرتے ہو. اچھا آگے یہ تو روایت مجمل ہے, روایت اس سے پہلے تفصیل آپ سن ہی چکے ہیں. مولا بنی زہرہ محمد ابن عبد الرحمن مولا بنی زہرہ نبی سلیمہ فرماتے ہیں واحسبونی قال سمیت انا من ابی سلیمہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے, مولا بنی زہرہ جو محمد ابن عبد الرحمن ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمیت انا من ابی سلمہ, میں نے خود ہی ابو سلمہ سے سنا. اور وہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. یحییٰ ابن ابی کثیر کا یہ قول ہے, سند میں یحییٰ کے شیخ محمد ابن عبد الرحمن ہے اور محمد ابن عبد الرحمن کے شیخ ابو سلمہ ہے. تو یحییٰ ابو سلمہ سے محمد ابن عبد الرحمن کے واسطے سے نقل کرتے ہیں, لیکن انہیں اس کے اندر شک ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث میں نے براہ راست ابو سلمہ سے خود سنی, یعنی محمد ابن عبد الرحمن کا واسطہ نہیں ہے, اس کے اندر تأمل تو. خیر یہ ہم لوگوں کو پالا نہیں پڑے گا اس طرح, اس لیے کہ ہم تو کتابوں سے ہی روایت لیتے ہیں. اس زمانے میں لوگ یہ ہوتے تھے کہ لوگوں سے روایت قرات لیتے تھے اور پھر یہ نہیں کہ ایک روایت ایک صاحب سے لی اور وہ روایت اب دوسرے کسی سے نہیں لیتے ہیں. اس سند کے لیے, سند کو دوسری طریق کو لانے کے لیے وہ اس روایت کو جن جن دوسرے حضرات سے سنتے ان سب کو بھی نقل کرتے. اب یہ کبھی کبھار اشتباہ ہو جاتا کہ میں نے فلانے سے سنا ہے یا ان کے شاگرد سے سنا ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک راوی سے روایت سنی, پھر ان کے استاد کی ملاقات کسی مجلس میں ہو گئی, ان سے بھی وہ روایت سنی, تو دونوں سے ہوئی, واسطے سے بھی اور بلا واسطہ بھی روایت سنی. تو اس طریقے کے مختلف احوال اس زمانے میں راویوں کو پیش آتے تھے. اسی کے اندر کبھی کبھار اس طرح تعامل ہوتا تھا. یہ تعامل ان حضرات کو پیش آیا تھا. ہمیں بھی کبھی بار بار کتابوں کا مطالعہ کریں تو تعامل پیش آئے گا کہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے, ترمذی میں ہے, مسلم میں ہے یا بخاری میں ہے, لیکن جہاں اٹھائی نہ جائے کتاب تو وہاں کوئی اشتباہ ہی نہیں ہوگا, قلوبنا غلف ہوگا, محفوظ ہوگا علم. تو یہ اس زمانے میں ان حضرات محدثین نے چونکہ اتنی محنتیں کی, اس لیے اس شک کو بھی, اس تعامل کو بھی وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کا شک ہے کہ میں نے یہ ان سے سنی یا ان سے سنی. خیر
یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک قرآن پورا کرو. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ قوت پاتا ہوں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فی 7 دنوں میں پورا کرو اور اس پر زیادہ مت کرو، یعنی 7 دن سے کم میں نہ کرو. 7 دن سے زیادہ کا تو سوال ہے نہیں، اصل تو کم کا سوال ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و